ایک موقع پر حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پادری نے اپنے چرچ میں بیان کرنے کے لیے دعوت دی۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے۔ بعض لوگ اس بات کے متمنی تھے کہ حضرت وہاں نہ جائیں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ جانے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، یہی تو موقع ہے کہ میدان ان کا ہوگا، بات ہماری ہے۔ چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو پادری نے آپ سے سوال کیا۔ پادری نے آپ سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے دین کا مدار کیا ہے؟ آپ کے دین کا مدار کس بات پر ہے؟ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے حسب عادت تبسم فرمایا اور تبسم فرما کر یہ فرمایا کہ میرے دین کا مدار اقرار ہے۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو پادری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، محو حیرت رہ گیا۔ پھر سوال کیا کہ اگر آپ کے دین کا مدار اقرار پر ہے تو ہمارے دین کا مدار کس بات پر ہے؟ حضرت نے اولاً یہ فرمایا کہ آپ کے دین کا مدار کس بات پر وہ آپ بتائیں گے۔ دین آپ کا ہے، اس پر علم آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو جواب دینا چاہیے، لیکن بجائے آپ مجیب کے سائٹ ہے۔ جب آپ نے سوال کیا تو جواب دینا مجھ پر لازم ہو گیا۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ الحمدللہ ہمارے دین کا مدار اقرار پر ہے، اب تمہارے دین کا مدار انکار پر ہے۔ جب یہ بات سنی کہ ان کے دین کا مدار انکار پر ہے اور وہ مزید حیران رہ گیا۔ اس حیران و شدت کے عالم میں انہوں نے سر جھکا دیا۔ سر جھکانے کے بعد بالکل خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر گویا ہوا کہ آپ نے یہ بات کیسے کہی، ہمارے دین کا مدار انکار ہے۔ حضرت نے فرمایا ہمارے دین کا مدار اقرار پر ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جس میں 1,24,000 کم و بیش، اور کم و بیش کا جملہ لگانا ضروری ہے، اور ہر ایک لگاتے ہیں۔ کم و بیش کا جملہ اس لیے لگاتے ہیں کہ کوئی متعین تعداد کہیں مذکور نہیں ہے، نہ قرآن کریم میں ہے نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ لہذا ہر عالم چاہے وہ سیرت نگار ہو یا سیرت بیان کرنے والے ہوں، اسی جملہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ اب اس کم و بیش کی حکمت کیا ہے؟ اس کم و بیش کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یقین کے ساتھ یہ کہہ دے کہ 1,24,000، اس میں کیا قباحت لازم آئے گی؟ قباحت یہ لازم آئے گی کہ اگر 24,000 سے کم ہوئے تو ظاہر ہے کہ غیر نبی کو نبی ماننا پڑے گا۔ اب غیر نبی کو نبی مانیں گے تو یہ کفر، اور اگر اس سے تعداد زائد ہو گئی تو گویا نبی کو مانا نہیں، نبی کا انکار ہو گیا، تو نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ اس لیے ہم ہر ایک نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا، بخاری کی حدیث میں آ گیا ہے کہ جب سیاد ابن سیاد کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے ابن سیاد سے کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو، مجھ کو رسول تسلیم کرتے ہو؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ آپ تو امیوں سے نبی،
آپ امیوں کے نبی ہیں، وہ اپنے آپ کو امی ہونے سے مستثنا قرار دیا۔ اس کے بعد پھر ابن سیار نے کہا اشہد اننی رسول اللہ آمنت باللہ ورسولہ، میں تمام رسولوں پر، نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں، جو واقعتا نبی ہیں، رسول ہیں، انہی پر ایمان رکھتا ہوں، کسی جھوٹے نبی پر ایمان نہیں رکھتا، مدعی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ بیچ پہ لطیفہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک سکھ دہلی میں اس وقت جلیل قاسم جان میں جمعیت العلماء کا دفتر تھا، تو وہاں ایک سکھ ہمارے علماء کی صحبت میں جاتا، بیٹھتا، باتیں کرتا، آ جاتا تھا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جب پہنچا تو ہمارے اکابر میں سے کوئی موجود نہیں تھے، ایسے واپس آ رہے تھے۔ اسی گلی کو میں آگے چل کر کے قادیانیوں کا دفتر تھا، قادیانیوں کا دفتر تھا، انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کر پہلے خوب توجہ کی، چائے مال کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد یہ ان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے، آپ یہاں روزانہ آتے جاتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ دینی تعلق قائم نہیں کیا، اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ احمد قادیانی کی نبوت کو تسلیم کریے۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کیا بات کر رہے، اب تک میں نے سچے نبی کو نہیں مانا کہ جھوٹے نبی کو ایسے مان، تو گویا ان کی تصدیق بھی کر دی اور تردید بھی کر دی۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے ہمارے دین کا مدار قرار ہے لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجا، ان میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں کوئی فرق پیدا نہیں۔ مومن بلی کے اعتبار سے ہر ایک برابر، سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کسی کی تکلیف نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے کہا کہ تمہارے دین کا مدار انکار کر دے، اگر تم اپنے آپ کو نصارہ کہلاتے ہو، عیسائی کہلاتے ہو، اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقرار کر لیا، تم نصرانیت سے نکل جاؤ گے، عیسائیت سے نکل جاؤ گے، تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کر لیا، تمہاری عیسائیت جاتی رہے گی۔ تو گویا تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کیا، اس لیے تمہارے دین کا مدار انکار ہے۔ تو معلومات کہ ہمارے دین کا مدار اقرار پر ہے اور تمہارے دین کا مدار انکار پر ہے۔ یہ باتیں پر بات نہیں کرتا ہوں، اور یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اسی طرح کتاب کا مطالعہ کیجیے کہ آپ کے اندر وہ پوری صلاحیت ہو جس کے ذریعے سے آپ معترضین کے جواب دے سکیں اور احقاق حق اور ابطال باطل کا مرکہ راسخہ آپ کے اندر دے۔ اللہ رب العزت آپ کو سب کو، ہم کو اس بات کے توفیق عطا فرمائے۔